أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون کہہ دیجئے کیا اگرچہ وہ کبھی بھی کسی چیز کے مالک نہ رہے ہوں اور نہ کسی بات کو سمجھتے ہوں، فرمایا کہ موت اور نیند کے اس سلسلے سے کوئی عبرت حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کے سوا کچھ دوسرے سفارشی اپنے طور پر ہی مقرر کر لیے ہیں اور یہ من گھڑت عقیدہ ان کے بارے میں بنا لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں چھڑا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو سفارشی تم نے بنا رکھے ہیں یہ تو کبھی کسی چیز کے مالک نہیں رہے اور نہ ہی یہ کسی بات کو سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ آدمی بات کو سمجھتا تب ہے جب سنے، اور فرمایا یہ تو سنتے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سفارش ہوگی لیکن سفارش کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تم نے سفارشی اپنے طور پر بنا لیے ہیں، کوئی ان میں سے وہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور لوگوں میں بدعقیدگی اس حد تک پھیل گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک پیر کے آستانے پر 2-4 دفعہ حاضری دے لو تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ فرمایا یہ سارے نظریات غلط ہیں، وہاں ہر انسان کا عمل ہی اس کے کام آئے گا اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سفارش تو ہوگی مگر سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کی ضرورت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی گدی نشین ہو، سب لوگ اس دن کانپ رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ اجازت دے تو ہم سفارش کریں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کہ ملک الموت آ جائے اور پھر کسی کے کہنے سے واپس چلا جائے۔ ثم الیہ ترجعون، جب وقت آ جائے گا مرنے کا تو پھر مرنا ہی مرنا ہے، پھر کوئی موت سے تمہیں بچا نہیں سکے گا اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا،
اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری دنیا بھر کے مشرکوں میں عام ہے اور مشترک ہے، چاہے وہ نام کے مسلمان بھی ہوں، کلمہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں، اگر ان کے پاس ایک اللہ کی توحید کا اور اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ آدمی ایک اللہ کی بات کرتا ہے، نہ کسی گنج بخش کو مانتا ہے، نہ کسی دستگیر کو مانتا ہے، نہ کسی مشکل کشا کو مانتا ہے، نہ کسی حاجت روا کو مانتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ تو ولیوں کا منکر ہے کہ جو صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی جو تفسیر روح المعانی کے مؤلف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک قبر والے سے مدد طلب کر رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی اللہ سے مدد طلب کرو، قبروں والے تو کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو وہ شخص سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم تو ولیوں کے منکر ہو، تمہیں کیا معلوم؟ کہنے لگا یہ ولی اللہ سے زیادہ سنتے ہیں، اللہ تو سننے میں دیر لگا دیتا ہے، لیکن یہ جو قبروں والے اولیاء کرام ہیں یہ سننے میں دیر نہیں لگاتے اور جلدی آدمی کی بات سن لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اشمئزاز کا معنی ہے نفرت کرنا، دل تنگ پڑ جانا، غصے میں آ جانا، اور ان کے غصے میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر ان کا آخرت پر یقین ہوتا اور انہیں پتہ ہوتا کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی سفارشی اللہ کی اجازت کے بغیر ہمارے کام نہیں آ سکے گا تو یہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو نہ پکارتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمئزاز کا معنی ہے بہت نفرت کرنا، اور استبشار کا معنی ہے بہت زیادہ خوش ہو جانا۔ تو غیر اللہ کے ذکر پر تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر پر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادۃ، عیب چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ ان کی مشرکانہ حرکتوں سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں اور اسی سے دعا کریں کہ وہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ کے دروازے پر آئیں
اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کریں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ام المؤمنین فرمانے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ یہ دعا مانگتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا سارے حضرات یاد کریں اور اس کو تہجد کی نماز میں پڑھا کریں کہ اے اللہ، جبریل کے رب، اسرافیل کے رب، میکائیل کے رب، تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا۔ اے اللہ، مجھے بھی سیدھی بات کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی سیدھے راستے کی رہنمائی عطا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ تو یقیناً وہ سارا کچھ فدیے میں دے دیں گے اس بدترین عذاب سے بچنے کے لیے۔ یوم القیامہ قیامت کے دن، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوگا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ میں ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، ہیرے جواہرات کی بھری ہوئی ہو اور ایک آدمی کو دے دی جائے تو وہ کہے گا یا اللہ یہ سارے خزانے مجھ سے لے لو اور مجھے اس برے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے۔ تو فرمایا ایسا ہوگا نہیں، ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک زمین نہیں، اگر اس جیسی ایک اور زمین بھی وہ لے کر آ جائیں اور کہیں کہ ہم سے یہ فدیہ قبول کیا جائے تو کوئی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ آج تھوڑا سا ہمت کرنے سے، تھوڑی سی محنت کرنے سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اتنی وہ خواہشیں کرے گا اور اتنی تمنائیں کرے گا تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آج جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں اور جو وقت میسر ہے اسی میں انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ جس طرح جنت والوں کو غیر متوقع نعمتیں ملیں گی، اسی طرح جہنم والوں کو بھی ایسے ایسے عجیب و غریب اور نئے نئے عذاب چاروں طرف سے گھیر لیں گے جو کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ زندگی جو تھوڑی سی اب باقی رہ گئی ہے اس میں ہم ایسی کوئی محنت اور کوشش کر لیں کہ جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن عذابوں سے بچا لے۔ ترجمہ ایک
ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا، کہہ دیجئے کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ رہے ہوں، ولا يعقلون، اور نہ ہی بات کو سمجھتے ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے سفارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، اے چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ زمین میں ہے سارا اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، لافتدوا بہ من سوء العذاب، تو ضرور اس کو فدیے میں دے دیں گے برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آئے گا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا وہ کبھی گمان نہیں کرتے تھے، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔